جی اچھا، یہ تو سوالات ناظرین کرام پوچھتے ہیں جی بالکل کہ حمل میں طلاق دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. جی بالکل. جو پوچھنے والے ہیں نا وہ نہیں پوچھتے. پوچھنے والا سوال یہ تھا جی مفتی صاحب کہ ایسے طہر میں جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں اس میں طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اکثر طلاقیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں اور اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کیا یہ طلاق دینے کا بھی اسلامی طریقہ ہے کہ نہیں. ایسے طہر میں جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں طلاق دینا ٹھیک ہے. حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا ٹھیک ہے تو غلط ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. ایسے طہر میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی جس طہر میں زوجین مل چکے ہیں آپس میں. اور حیض کی حالت میں ہی طلاق دینا بھی غلط ہے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے. کتاب اللہ کا مذاق ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ کا مذاق قرار دیا ہے. ایک سے زائد دفعہ طلاق اکٹھی دینا ایک سے زیادہ دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا، متعدد بار طلاق کا لفظ استعمال کر دینا یہ مذاق ہے کتاب اللہ کا. اللہ اکبر. اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق دینی جائز ہے اسلام میں کہ نہیں جائز. حیض کی حالت میں طلاق دینی جائز ہے یا نہیں جائز. ایسے طہر میں طلاق دینی جائز ہے یا نہیں جائز ہو جاتی ہے یا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے جس طور میں میاں بیوی مل چکے ہیں. یہ ساری صورتیں بدعی، ناجائز اور حرام طلاق دینے کی ہیں. اسلام میں ان کی گنجائش نہیں. اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی اس طرح طلاق دینے کی. اور ہمارے کون دیکھتا ہے ان چیزوں کو؟ بالکل 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 کسی کو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے بالکل ہماری امت کو.